نے مجھے یہاں پر آنے کا موقع دیا ہے اور میں آج پاکستان کی ایک قومی پارٹی کا اعلان کرتے ہوئے آپ سب لوگوں کا جو شرکت یہاں موجود ہیں بہت زیادہ مشہور ہے کیونکہ آپ میری پارٹی کے حاوی دفتر میں شامل ہوں گے، وہ میرے جو خیالات ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کے اپنے خیالات ہوں گے۔ میرے خیالات نہ فوجی ہوں گے نہ کسی سویلین کے تابع ہوں گے، کیونکہ میں بنیادی طور پہ ایک عام پاکستانی کے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کہ میرا تعلق پرانا فوج سے ہے، میں اپنا بنیادی تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے گورنمنٹ سینٹرمنٹ ہائی اسکول لوئے مال سے اپنا میٹرک کیا، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے جو مشہور و معروف ہے وہاں سے میں نے اپنا ایف ایس سی کیا۔ اس کے بعد میں نے ایروناٹیکل انجینئرنگ کے لیے سلیکٹ ہوا، جہازوں کی انجینئرنگ جو ہوتی ہے، اس کے ساتھ میں اے ایس پی اسکیم کے لیے سلیکٹ ہوا، اس میں نے اے ایس پی بننا تھا، اور اس کے ساتھ میں فوج کے ریگولر کورس کے لیے سلیکٹ ہوا۔ میں ایف ایس سی کے بعد ایروناٹیکل انجینئرنگ کے لیے چلا گیا، لیکن بعد میں کچھ حالات کی وجہ سے مجھے چھوڑ کے ریگولر کورس کرنا پڑا اور میں نے آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ 71 کی بار میں نے جالگوڑا سیکٹر میں لڑی اور مجھے راز حاصل ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کافی خدمات انجام دے سکتا۔ اس کے بعد میں فوج میں مختلف عہدوں پہ رہا ہوں۔ میں نے ٹریننگ، اس کے بعد آپریشنز، ایڈمنسٹریشن، تقریباً میں نے ہر شعبے میں کام کیا ہے۔ میں آرمی میں ویلفیئر اینڈ ہیبیٹیشن کے محکمے میں نے کام کیا ہے، جہاں پہ میں نے فوجیوں کے لیے جو کہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کے مسئلے مسائل میں نے حل کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں لاکھوں ایکڑ زمین لوگوں میں، فوجیوں میں اور دوسرے لوگوں کے ضرورت مند تھے ان میں تقسیم کی گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ان کی دعاؤں کی وجہ سے میں ٹھیک ہوں۔ میں نے انٹیلیجنس کے شعبے میں بھی بڑی نمایاں خدمات انجام دی اور ایسی خفیہ چیزوں کو حاصل کر کے میں نے پاکستان کے حوالے کیا جو کہ ہمارے ملک کے لیے کام ہے۔ آپریشنل حالات میں میں نے بہت کام کیا اور اس کے ساتھ میں نے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو کافی کامیابی ملی۔ فوج میں 25 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے فوج کو خیر کیا، اور اس کے بعد میرا مشن جو تھا وہ یہ تھا کہ میں ملک کے لیے کچھ کام کروں۔ میں نے اس کے لیے سب سے پہلے ملک سے اور ملک سے باہر جا کے تعلیم حاصل کی۔ میں نے کافی مضامین میں ماسٹر کیا، اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایک سیاستدان کی حیثیت سے، اس میں میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر حاصل کیا۔ میں ٹریڈ میں، فائنینس میں، ہسٹری میں، جغرافی میں اور دین چیزیں انٹرنیشنل افیئر میں ماسٹر کیا۔ ان ساری چیزوں کا جو مجھے رزلٹ ملا وہ یہ ہے کہ آج میں آپ کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میں آج کسی بھی پاکستانی سیاستدان کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں جب موجودہ پاکستان کا تھا، میں موجودہ پاکستان میں بھی گیا، جس پاکستان میں گیا، بادشاہی سے ملا، مزید سے ملا، جہاں میں مزید کیا تھا، جہاں سے بھی مجھے اتفاق ہوا۔ میں یہ بات دعوے سے کرتا ہوں کہ اگر ہمارے سیاستدان مخلص ہوتے ہیں تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا۔ یہ سیاستدانوں کی رائے تھی کہ انہوں نے کہا کہ ادھر ہم ادھر تو، یہ وہ بات تھی جو ہمارے مشرقی پاکستان کے بھائی کو پسند نہیں ہے۔ سیاست آنی ہے ٹھیک ہے، میں اگر سیاست میں آ رہا ہوں تو اس لیے نہیں آ رہا
میں نے پیسہ کمانا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں آج کہ ہمارے ملک کو خود تخلیق کرنے میں ہماری گورنمنٹ ناکام نہیں ہے. اس ملک میں 24 وزیر اعظم آئے, 4 گورنر جنرل آئے ہیں, لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک ہم اس ملک میں وہ چیز پیدا نہیں کر سکے جو کہ عوام میں ہونی چاہیے, اور لیڈروں اور سیاستدانوں کی چیزیں نہیں ہیں جو کہ ان میں ہونی چاہیے. جب کہ بلوچستان ہمارے ملک کا 50% حصہ ہے, وہ سارا خالی ہے. ہم پاکستان کے ضروریات اجناس وغیرہ وہاں سے پوری کر سکتے ہیں, کارخانے ہیں, تجارتی مراکز ہے, بہت کچھ ہے, لیکن آج تک ہمارے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ہمارے ملک میں سیاستدانوں کا اور لیڈروں کا زور یہی ہے کہ باہر کے ملکوں سے دعوت کی شکل میں قرضے لیے جائیں, اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی وہ دعوت کہاں گئی. اگر دعوت ملک میں آتے ہیں تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں تو آپ کافی باتوں سے کہوں گا کہ آپ خود سے حکومت سے پوچھیں دعوت جو آتے ہیں وہ آپ کہاں لگاتے ہیں. آپ کھلی بات ہونی چاہیے. اور بلکہ اگر 3 ارب ڈالر آئے ہیں پچھلے دنوں, یا ابھی 8 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے, 10 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو یہ چاہیے کہ سارے ڈالرز کا جہاں جہاں بھی لگایا جائے بعد میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ ملک میں اتنے لوگوں کو انہوں نے اندر کیا ہوا ہے اور ان کا کھانا خراب کر رہے ہیں, تو کیا گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں کیا کرتے ہیں. میں کسی افسر کو جو گریڈ 22 کا ہو, 21 کا ہو, 20 کا ہو, یا کسی بھی افسر کا ہو, یا بہت بڑا لیڈر ہو, میں اس بات کا معاف نہیں کر سکتا کہ وہ چیزوں کو چھپائے. یہ ملکی سرمایہ, یہ ملکی دولت ہے, یہ ملکی پیسہ ہے, یہ ملکی ڈالر ہے, یہ ملکی روپیہ ہے. میں نے عوام سے بات کی ہے, عوام ڈرتے ہیں. عوام کو کس بات کا ڈر ہے؟ اس بات کا ڈر ہے کہ وہ ان کے بچے بھوکے رہیں گے, ننگے رہیں گے, پیاسے رہیں گے, اور گھر سے کسی چیز کے لیے باہر نہیں نکلتے. میں اپنی قوم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی اچھی گزارنی ہے تو آج یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنے قوم کے بچوں کو یا اپنے بچوں کو اگر بنانا ہے, ان کا مستقبل بنانا ہے, تو اس کے لیے خود آپ ذمہ دار ہیں. پاکستان میں کسی ذمہ دار لیڈر نے کسی بھی خاندان کی کفالت نہیں کی اپنی جیب سے. سرکاری پیسے سے لاکھوں روپیہ, لاکھوں چیزیں لے کر کے جاتی ہیں, لیکن کسی کو اس بات کا گراہ نہیں ہوتا کہ وہ سیاسی پیسہ جو ہے وہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے. میں بھی ٹیکس دیتا ہوں, مجھے بھی پتا ہے, اور میں ایڈوکیٹ ہوں بیسیکلی سب, اور ٹیکس لایا ہوں. میں آل پاکستان ٹیکس بار کا ایگزیکٹو رہا ہوں, آل پاکستان ٹیکس بار کا ایگزیکٹو رہا ہوں. ابھی میں لاہور ٹیکس بار کا ایگزیکٹو ہوں. ابھی بھی میں مطلب لاہور میں جو مختلف قیادتیں ہیں وکلا کی, اس میں میری پوزیشن ہے. میری سیل ہے. میں یہ دماغی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے لیڈروں سے ملے اور جب پوچھے کہ یار ووٹ دینے کی تو آپ آ جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, فلان کریں گے, تو جب بن جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو سانپ پھوٹ لگتا ہے. یہ کیسی یہ جمہوریت ہے یار؟ میرے خیال میں جمہوریت پاکستان کی شاید نہیں پنپ سکی, اور شاید آگے بھی نہ پہنچے, اس لیے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ بائی پیپل, فارسی پیپل اور آفری پیپل ہے, وغیرہ یہ تینوں کہتے ہیں. میرے لحاظ سے یہ صرف اونلی فار دوز پیپل ہے جو کہ پیسہ کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں. میں ان باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ مجھے پاکستان میں جمہوریت کو نہر میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ اقدام کریں. اس سے آگے میں چلتے ہوئے ابھی آپ کو پاکستان کے ارد گرد کے جو انوائرمنٹ اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. پاکستان اس وقت ایک سائڈ میں انڈیا ہے,
ایک سائڈ پہ افغانستان ہے، ایک سائڈ پہ ایران ہے اور ایک سائڈ پہ چین ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا ہمارا ارد دشمن ہے۔ افغانستان تھوڑا سا پہلے تک طالبان کی لڑائی ہوتی رہی ہے، اور ابھی جب طالبان کے پاس حکومت آئی ہے تو ابھی ان کے بھی جو نظر آ رہے ہیں، چیزیں نظر آ رہی ہیں، غصہ نظر آ رہا ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ اچھا نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہوا کرتے تھے، لیکن آج حالات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی ہمارے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے۔ باقی اگر چین تو ہمارا شروع سے بڑا اچھا دوست ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہمالیہ ایک حقیقت ہے، اس طرح چین کی ایک حقیقت ہے، اور پاکستان کے ساتھ مل کے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس پاکستان اس ایریا میں، سب کانٹیننٹ ایریا میں اور اس پورے ایریا میں جہاں پہ سینٹرل ایشیا میں 7 نئے مسلمان ملک آ گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایک انقلاب ہے، ایک چینج ہے، اور جو بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک پاکستانی سچے پاکستان ہونے کی حیثیت سے صحیح طریقے سے سوچیں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے تعلقات رکھیں تاکہ فیوچر میں ہم ان سے بھی بینیفٹ ہو سکیں۔ میں پاکستان کے جو معروضی حالات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں 76 سال میں 24 وزیر اعظم آئے ہیں۔ میں ایک وزیر اعظم کے بات کے بات سے واقف ہوں کو بتا سکتا ہوں کہ دور میں کیا ہوا، اور پاکستان میں 4 گورنر جنرل آئے اور 10 صدر آئے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سن 47 سے سن 58 تک پاکستان کے حالات بہت اچھے بھی تھے، اور وہ لیاقت علی خان تک رہے ہیں، اور دنیا کے بعد 58 تک حالات بدترین ہوتے ہیں۔ جو پاکستان میں صرف سیاست بکتی رہی ہے، اور سیاست سے لوگ سیاست کماتے رہے ہیں، پیسہ کماتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے اور دھاندلیاں کرتے رہے۔ اس کے بعد جب ایوب خان آیا، پھر ایرڈوغان آیا، ایرڈوغان آنے کے بعد وہ آئے کیا۔ یہ جو ہے ایوب خان کا دور تھا، اور ایوب خان کے دور میں 69 میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ میرے خیال میں پہلا ملک میں ماشاء اللہ تھا، اور میں کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میری بیک گراؤنڈ آرمی کی بہت کچھ ہوا۔ بارہ اس کے بعد 69 کے بعد جنرل جائزہ جب تشریف آئے تو وہاں پہ اس وقت بھی سیاستدانوں نے ناکام کیا، کیونکہ وہاں پہ بحث یہ چھڑ گئی کہ کون کس جگہ کو قیادت کرے گا۔ یہ کہا گیا کہ ادھر ہم ادھر تم، بڑا سیدھا کا مطلب ہے، جب ادھر ہم جہاں مطلب ہے، اس کا مطلب ہے ادھر ہم رول کریں گے، ادھر تم رول کرو۔ یہ ہمارے وہ لیڈر تھے۔ میں وہاں پہ استاد کے زمانے میں جب یہ باتیں گئی تھی، میں اس زمانے میں اس پاکستان میں تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کا اثرات کیا ہوا، اور 71 کی مار میں اگر یہ فوج کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے تو میں یہ پورے خلوص کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بھی بہت بڑا رول تھا۔ اگر وہ ذکر نہ کرتے، اور اگر بھٹو ڈھاکہ جا کے وہاں پہ اجلاس کر لیتا تو میرا خیال ہے کسی کی چوکی نہیں تھی۔ بھٹو نے دھمکی دی منٹو پارک میں، پال پارک میں، کہ بھائی ادھر ہم ادھر تم، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کتنا ادھر جائے گا ٹانگیں توڑ دیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ریکارڈ میں رہے کہ میرے کیریئر میں کہ میں نے ایک بات کی تھی، اور ان لوگوں کو متعلق بات کی تھی کہ جن کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں۔ میں مجید کو جانتا ہوں، میں اس کو جانتا، بھٹو کو جانتا تھا، کیونکہ ایک ٹائم میں نے بھٹو کا بہت بڑا شکایت تھا۔ میں آج اس کا شکایت ہوں، میں بھٹو کی اس غلطی کو نہیں بھول سکتا جب بھٹو نے اپنی ڈیفینس کے لیے نا CS ہونے کی بجائے اس نے اس کو ویسے لیا کہ جیسے ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ کہتا ہے کہ عوام چھڑا ہے۔ حالات تھے جس میں ہمیں ایک قدر میں گزرنا پڑا۔ اس کے بعد بھٹو کا دور آیا، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، سیاسی دور تھا، اچھا دور تھا۔ بھٹو نے پاکستان کو سنبھالا دیا، ایسٹ پاکستان ہم سے جا چکا تھا، بھٹو نے بڑا ہینڈل کیا، بحران کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، اور ہمیں اس قابل کیا کہ ہم بحران سے نکل آئے۔ اس کے بعد جو دور آیا جنرل ضیاء کا، اس کے بارے میں کچھ
محتاط بات کروں گا کیونکہ یہ فوج اور سول کی بات ہے. میں یہ کہوں گا کہ ہماری سیاست جو ہے نا، سیاست اگر سیاست کے لیے کرنی ہے نا تو ملک ہمیشہ خوار ہوتے ہیں. ریزلٹنٹلی ملک میں معاشرہ لگتے ہیں اور معاشرہ بھی ایسا لگا کہ 11 سال معاشرہ رہا اور پھر معاشرہ ایسے گیا کہ ایک جنرل صاحب ایک کاموں کی بیٹی کے لیے 11 جنرل قربان کر رہے ہیں. ایک آم کی بیٹی کھانے کے لیے 11 جنرل قربان کر رہے ہیں اور ملک سب سے محروم ہو گیا. یہ ہمارا سب سے بڑا مضحکہ خیز تھا کہ ایک آم کی بیٹی اس کو تو ایشو ہے کہ تھرو آؤٹ. ایک آم کی بیٹی کیا ہے؟ یہاں پہ لوگ کروڑوں روپیہ میرے سے بندہ کروڑوں روپیہ پھینک دیتا ہے. ایک آم کی بیٹی کے پیچھے ملک کا بیڑا غرق ہوتے ہوتے بچ گیا. وہ بھی کام پھینک ہوتا گیا. اس کے بعد جنرل ضیاء کے بعد جو دور آیا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ دو پارٹی کا دور تھا، نواز شریف کی پارٹی اور پیپلز پارٹی. وہ آپ کے سامنے ابھی تک جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے ان کو عقل آئے اور کام کی باتیں کریں. میں کوئی بات نہیں کرتا الیکشن کمیشن نے جو جیسے ان کا کام رہا ہے اسے کو کوئی کمنٹ نہیں کرتا، لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد الیکشن کے رزلٹ چینج ہونا شروع ہوتے. تو لوگ جو ہے رزلٹ اصل رزلٹ سے محروم ہیں. ٹھیک ہے، یہ بچوں والی بات نہیں ہے. اگر اسی طرح پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو کبھی بھی جمہوریت پاکستان میں دوبارہ نہیں سکتی. مجھے نہیں پتا کہ میری آواز جو ہے یہ کبھی بھی اوپر گیا ہے. اس کا بھی یہ وہ حل ہوگا کہ ملک میں ریولیوشن آنے کا امکان ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں کی باتوں کو دبایا جائے. یہ مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو تب تک تو میں یہ کہوں گا کہ آج تک جو دونوں حکومتیں ہیں ان کو چاہیے کہ آپس میں فہم و تفہیم کریں. انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک ہے سیاسی اور معاشی استحکام پارٹی رکھا ہے. اس میں دو چیزوں کو فوقیت دی ہے اور وہ یہ ہے کہ سیاست اور معیشت. اگر سیاست صحیح ہوگی تو ساری چیزیں صحیح چلیں گی، کیونکہ سیاست ایک فنیس ہے. اگر سیاست صحیح نہیں ہے، گندی سیاست ہے تو ہر چیز گندی ہو جائے گی. اور آپ کو اگر جیب میں پیسہ ہوگا تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر جیب میں پیسہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں کر سکتے. جیسے پاکستان میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ ہماری جو اقتصادیات ہے یا ہماری معیشت جو ہے وہ چیز دبی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا بجٹ کیا ہے. ہمارا بجٹ کون بنا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس میں پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے. اور یہ گورکھ دھندا ہے. ایک بتا دیا جاتا ہے کہ بجٹ بن گیا اور بجٹ جو ہے وہ ہر 2 مہینے کے بعد اضافی بجٹ آنے شروع ہو جاتا ہے. یعنی بجٹ ایسے نہیں ہوتے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ سابقہ کریں. اگر عوام سے گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، پیسے لیتی ہے، وصول کرتی ہے، سستی کرتی ہے، زبردستی کرتی ہے، تو عوام کا کام ہے ان سے پوچھا جائے کہ بھائی میرے کہ آپ یہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کا بھی آپ ہمیں حساب کتاب دیں کہ آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں تو کہاں لگا رہے ہیں. کیا پاکستان کی ساری زمینیں بنجر ہو چکی ہیں؟ کیا پاکستان کے سارے کارخانے کنگال ہو چکی ہیں؟ کیا پاکستان کے سارے تاجر مر چکے ہیں؟ کیا پاکستان کے سارے عمرہ جو ہے وہ کہیں جا چکے ہیں؟ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ سیدھی بات ہے، عمرہ جو ہے پیسہ کہاں سے کماتے ہیں؟ مزدور کہاں سے آتے ہیں؟ مزدور کام کرتے ہیں، مزدور کام کرتے ہیں، تاجر کماتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ساری چیزیں اس میں اعتدال نہیں آتا، اس کو ٹھیک نہیں کیا جاتا، چیک کو بیلنس نہیں رکھا جاتا تو ڈیفینیٹلی فیوچر میں ہمارے لیے آج بھی پریشانیاں اور آئندہ بھی پریشانیاں ہوں. پاکستان کو اس وقت جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس سے نکالے اور اسی لیے میں نے اپنی نئی سیاسی پارٹی بنانے کا انڈیا لیا ہے.
اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ میں بینگ سینئر آرمی آفیسر ہونے کے ناطے مطلب میں یہ ہیپن ٹو بی ود چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بھی نوکری کی ہے، میں نے چیف آف جوائنٹ اسٹاف جو ہے ان کے DG کے ساتھ بھی نوکری کی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں مختلف لوگوں کے ساتھ سینئر لوگوں کے ساتھ نوکری کی ہے. تو مجھے اس بات کا پورا ادراک ہے کیونکہ میں کئی چیزوں کو دیکھتا رہا. میں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو ویسٹ پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو احاطہ کیا ہے. میں مثال کے طور دولتان تک سے ملا تو بہت ہوتا ہے بڑی شاطر چیز تھی، اس طرح کے سب لوگوں کو ملا ہوں. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ لیڈر میرا اسٹارٹ بھی گورنمنٹ کا علاوہ اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر تھا، لیکن میں وقتی طور پر فوج میں چلا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان